انڈیا کے اوپر ایک اور مصیبت آن پڑی ہے۔ مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس طیارے کو کسی شخصیت کی وجہ سے ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ یہ طیارہ میڈیکل کالج کے اوپر گرا جس سے کئی طالبات بھی لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اصل حقائق جلد سامنے آ جائیں گے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، تمام حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوان، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب، میں ہوں میر نوید۔ ایک بڑی افسوسناک خبر آپ سے شیئر کرنی ہے جی، اور وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا میں ایک مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے آج دوپہر 2 بجے کے قریب، اور اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ کئی ایسے راز ہیں جو سامنے آئے ہیں، کئی ایسی خبریں ہیں جو ابھی تک کسی چینل نے بریک نہیں کی ہیں، جو ہم آپ سے فرسٹ ٹائم کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں اس طیارے کے حوالے سے۔ یہ جو طیارہ ہے یہ انڈیا کی جو ایک ریاست ہے گجرات، وہاں ایئرپورٹ سے اس نے فلائی کیا احمد آباد کے علاقے سے۔ احمد آباد آپ کو پتہ ہے ایک فیمس علاقہ ہے۔ احمد آباد سے اس نے فلائی کیا اور اس نے لندن جانا تھا۔ جیسے اس نے فلائی کیا تو اس نے فلائی کرتے ساتھ ہی ڈگمگانا شروع ہو گیا اور پائلٹ نے میڈے کی کال دے دی۔ اور اگر آپ کو میں تفصیل بتاؤں تو 322 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تھی اس وقت طیارے کی، اور 626 فیٹ کی اونچائی تھی اس وقت اس طیارے کی۔ اور یہ طیارہ جو ہے ایک طالبات کے جو میڈیکل کالج تھا، کیمپ کہہ رہا ہوں، میڈیکل کالج کے چھت کے اوپر یہ گرا، اور باقاعدہ آپ نے فوٹیجز میں دیکھا ہوگا کہ اس نے چھت کو، دیوار کو پھاڑ کے یہ طیارہ آگے گزرا، مطلب اتنا شدید یہ ٹکرایا وہاں سے۔ اور اس طیارے میں کہتے ہیں کہ 240 افراد موجود تھے، مسافر تھے، 12 لوگ عملے کے تھے، 240 مسافر تھے، جس میں سے 169 جو تھے وہ بھارتی شہری تھے، 53 برطانیہ کے لوگ تھے، ایک کینیڈین تھا، ایک پرتگال کا رہنے والا تھا، اور 11 اس میں بچے سوار تھے۔ یہ طیارہ احمد آباد سے جیسے اس نے فلائی کیا، 626 فیٹ کی اونچائی پہ جا کے پائلٹ نے میڈے کی کال دے دی کہ ہم مصیبت میں ہیں، میرے جہاز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یہ طیارہ جو ہے یہ لڑکھڑانا شروع ہوا۔ اور کئی فوٹیجز آپ کے سامنے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہوں گی کہ یہ طیارہ کوشش پائلٹ نے بڑی کی اس کو جو ہے وہ ٹیک آف کرنے کی، لیکن طیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اب میں آتا ہوں اصل مدعے کی طرف۔ اس طیارے کے اندر ایک شخصیت سوار تھی، اور وہ تھے گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ روپالی۔ وہ بھی جو ہیں اس طیارے میں، اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روپالی صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہو، اور ان کی وجہ سے جو ہے اس جہاز کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، اور تمام کے تمام لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ 1:36 کے اوپر یہ دوپہر کا وقت تھا جب یہ طیارہ جو ہے گرا ہے، اور یہ فلائٹ جو تھی یہ 787 نمبر تھا فلائٹ کا، اور 11 سال پرانا یہ جہاز تھا۔ اتنا زیادہ پرانا بھی نہیں تھا، 11 سال ہی ہوئے تھے اس جہاز کو، اور بالکل فٹ کنڈیشن ہوتی ہے ایسے جہازوں کی۔ کیا عملے کے لوگ شامل تھے، پائلٹ اس میں شامل تھا، یا پھر کسی اور نے طیارے کو ٹارگٹ کیا ہے؟ ویڈیو میں کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس نے طیارے کو ہٹ کیا گیا ہو۔ کیا ٹیکنیکل جو اندر پرابلم آئی ہے، کیا اس طیارے میں خود جان بوجھ کے ٹیکنیکل پرابلم پیدا کی گئی ہے تاکہ یہ نقصان ہو، یہ لوگ گریں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 169 اس میں بھارتیہ تھے، 53 برطانیہ کے لوگ تھے، ایک کینیڈین تھا، ایک پرتگال کا تھا، 11 بچے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ 12 لوگ عملے کے شامل تھے۔ ٹوٹل 240 یا 42 مسافر اس میں سوار تھے، اور 626 فیٹ کی اونچائی تھی، اور 322 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ 787 جو طیارہ تھا یہ فلائی کر رہا تھا۔ اور جیسے ہی اس نے فلائی کیا اور تھوڑی دور جا کے اس نے میڈے کی کال دی پائلٹ نے 1:36 پہ، اور یہ طیارہ ایک میڈیکل کالج کی چھت پہ گر کے تباہ ہوا آبادی کے اندر۔ جیسے ہی یہ طیارہ تباہ ہوا، جو ایئرپورٹ ہے احمد آباد کا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، بگدڑ مچ گئی، تمام فلائٹس کو فلائی کے لیے بند کر دیا گیا۔ ایک چیز میں یہاں پہ کہوں گا، وہ مجھے دکھ ہوا دیکھ کے، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہوں گی کہ ایمبولینسز آ رہی ہیں اور لوگ ایک جمع غفیر بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، رش لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایمبولینسز کو رستہ نہیں دے رہے کہ وہ زخمیوں کی یا جو جن کی ڈیتھ ہوگی ہے ان کی کوئی ہیلپ کر سکیں، انہیں ہاسپٹل لے کے جا سکیں، یا چیک کر سکیں یہ زندہ ہیں یا نہیں زندہ۔ تو ایسے معاملات میں آپ لوگوں کی مدد کریں، آپ ایمبولینس کو رستہ دیں، نہ کہ وہاں پہ جا کے آپ
آپ ویڈیوز بنائیں، تصویریں بنائیں، آپ وہاں پہ اپنا وہ فن جھاڑنا شروع کر دیں. تو یہ انتہائی افسوسناک اور دکھ کی بات سامنے آئی، جس پہ مجھے دیکھ کے بڑا ہی میں نا ہوا بھی، سینٹی بھی ہوا کہ یار یہ کیا چیز ہے. لوگ مر رہے ہیں اور ان کو ویڈیوز کی اور تصویروں کی پڑی ہوئی ہے، رش لگا کے کھڑے ہوئے ہیں، ایمبولینس کو رستہ ہی نہیں دے رہے. تو میں آپ کو پھر بتا دوں، احمد آباد سے یہ طیارہ گجرات احمد آباد سے لندن کی طرف فلائی کر رہا تھا، جس میں 240 سے 42 مسافر سوار تھے. 11 لوگ یا 12 لوگ عملے کے شامل تھے، اس میں 169 بھارت کے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ 53 برطانیہ کے شہری تھے، ایک کینیڈا کا تھا، ایک پرتگال کا. 11 بچے تھے. 322 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تھی اور 626 فٹ کی بلندی تھی. اور احمد آباد سے نکلتے ہی یہ طیارہ ایک میڈیکل کالج کی چھت پہ گرا، جہاں کی کئی طالبات بھی لقمہ اجل بنی، کئی پروفیسر بھی لقمہ اجل بنے. تو ابھی تک ریسکیو آپریشن جو ہے وہاں پہ جاری ہے. اللہ پاک خیر فرمائے ہر ملک کی، ہر انسانی جان کی. اور کہتے ہیں دشمن کے لیے بھی خیر مانگنی چاہیے. سب سے پہلے جو ہے وہ انسانیت ہے، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے. اس کے بعد ہم ہندو ہیں، مسلمان ہیں یا کچھ بھی ہیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں. تو ایک دوسرے کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنی چاہیے. آپ بھی سب کے حق میں دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں. ویژن وائب دیکھتے رہیے. میر نوید کو اجازت دیجیے، جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ سے شیئر کریں گے. اللہ نگہبان.